الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد ذوالقعدہ کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور ذوالحجہ کی آمد ہے. قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قربانی کو شریعہ کے مطابقت میں سمجھ لیں تاکہ جو مقصود قربانی ہے وہ انشاءاللہ الرحمن حاصل ہو. قربانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ القربان بالضم ما یتقرب به الی اللہ تعالی. اہل اللغت والوں نے اپنی کتابوں میں قاموس میں لکھا ہے کہ قربانی وہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب اختیار کیا جائے، اسی لیے اسے قربانی کہتے ہیں. عربی میں نسک کہتے ہیں، اضاحی کہتے ہیں. قربانی صرف اور صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس چوپائے کی تقتیل سے، اس چوپائے کے ذبح کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی قرب کو ڈھونڈا جاتا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں
اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ دیکھو تخلیق انسانیت کے آغاز سے ہی انسان میں قربانی کا جذبہ کار فرما رہا، اور انسان اللہ رب العالمین کا قرب اختیار کرنے کے لیے اور تقوی داری اختیار کرنے کے لیے قربانی کو پیش کرتا رہا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کی سچی کہانی سنا دیجئے اللہ کے رسول۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے اپنے اپنے جانور، اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی اللہ نے منظور فرمائی، دوسرے کی منظور نہیں کری۔ قَالَ، جس کی قربانی منظور نہیں ہوئی اس نے غصے میں اپنے بھائی کو کہا جس کی قربانی منظور ہو گئی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو آپ کی کیوں ہوئی؟ مجھ میں یہ برداشت نہیں ہے، لہذا اگر آپ کی قربانی مقبول ہوئی تو میں بدلے میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ قال، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی وہ کہنے لگے انما يتقبل اللہ من المتقین، دیکھیں قربانی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں اللہ کا ڈر ہو، جس میں زیادہ پرہیزگاری ہوگی اس کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں منظور ہو جائے گی۔ اور یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، جتنی صلاحیت ایمانیہ زیادہ ہوگی، جتنی پرہیزگاری اور تقوی زیادہ ہوگا، اسی قدر قربانی بھی اللہ کے ہاں منظور نظر ہوگی۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تو قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس میں تقوی زیادہ ہو، اگر آپ میں تقوی زیادہ ہوتا تو آپ کی بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الصافات میں آیت نمبر 99 سے لے کر 107 108 تک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جناب ابراہیم کو استقرار نہیں آ رہا تھا، دلی طور پر قرار نہیں آ رہا تھا، اور وہ اللہ کی رہنمائی الہیہ کو ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ انہیں ایسے دلائل عقلیہ شرعیہ کی ضرورت تھی جس سے ان کے دل اس بات کو مان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، بشری تقاضے کے تحت دل میں وسوسہ آتا تھا کہ مجھے سکون چاہیے، استقرار چاہیے، دلیل شرعی چاہیے، اب چاہے عقل سے ہو یا نقل سے ہو یا اعتراف الختم سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بھائی میں تو چلا اپنے رب کی نشانی ڈھونڈنے کے لیے، سیہدین، عنقریب وہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے گا۔ پھر فرمانے لگے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے ہم سے یہ دعا کی تو اس بڑھاپے میں جب ان کی عمر کافی زیادہ تھی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس بڑھاپے میں انہیں بردبار بچے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معہ السعی، اب بچہ پیدا ہو گیا بڑھاپے میں۔ کیوں پیدا ہوا؟ وجہ اب آ رہی ہے، اس لیے پیدا ہوا جیسا کہ مریم کو بغیر کسی شوہر کے اللہ نے بچہ عطا کیا۔ عیسیٰ کیوں پیدا کیا وہ اللہ نے بعد میں بتایا کہ عیسیٰ اصل میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے کلمے سے پیدا کیے گئے اور انہیں تصدیق شریعہ کے لیے اٹھایا گیا اور پھر واپس قیامت سے پہلے بھیجا جائے گا۔ جناب ابراہیم کو اولاد کس لیے دی گئی؟ فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ پہنچ گیا اپنی بلوغت کو اور اپنے ابا ابراہیم کے ساتھ چلا تو کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے اللہ نے مجھے عطا کیا بڑھاپے میں آپ، اور آپ کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیے میں کیا کروں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، فرمانے لگے والد محترم جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے اللہ کے تابع داروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی یہ بات سنی تو دل میں استقرار ہوا کہ دیکھو اللہ نے میرے بیٹے کو کتنی اعلیٰ توفیق سے نوازا ہے۔
جب دونوں نے حکم مان لیا اور انہیں پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا تو ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، آپ نے ہمارے حکم جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا اس کو سچ کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو، اور جو نیکی کرنے والے ہیں انہیں بہترین بدلہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑھاپے میں دی ہوئی اولاد کو اللہ کے نام پر واپس لوٹا دینا یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم، جس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے فدیے میں اس بندے کے جس کو ذبح کیا جا رہا تھا اس کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ عطا کر دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے اس بات کو قائم کر دیا کہ اب وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی میں جانور کو ذبح کریں گے جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے مقابل تھا، تو اللہ نے بیٹے کی جگہ جانور کی قربانی قبول کی، اور اب یہ لوگوں کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ وہ اس طریقے کو عمل کریں گے اور قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ یہاں سے جو بات سمجھ میں آ گئی وہ بہت سارے مسئلے نکالے جا سکتے ہیں۔ اولاً جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو اولاد کی رٹ لگائی جاتی ہے نا کہ بچے چاہیے، یہ غلط ہے۔ بچہ ہوا نافرمان، بچہ ہوا موالی، بچہ ہوا ماں باپ کو دھکے دے کے نکالنے والا، ایسی اولاد کس کام کی؟ تو اولاد مانگیے مگر نیک اور صالح اولاد مانگیے، اللہ کی تابعدار اولاد اللہ سے مانگیے۔ تو اللہ سے جو اولاد کی دعا کی گئی اس میں یہ کہا گیا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کی۔ دوسری بات کہ خواب کی تو حقیقت ایسی ہے کہ بہت سے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بہت سے خواب معدے کی خرابی سے بھی آتے ہیں، اور بہت سے خواب بے معنی ہوتے ہیں جس کو اضغاث احلام کہا شریعہ نے۔ لیکن جب یہی خواب حضرات انبیاء علیہم السلام کو آئیں تو پھر وہ جزو وحی ہوتا ہے اور وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام پر اترنے والے خواب وحی کا حصہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہم السلام پر بھی متعدد وحی خواب میں اتری ہے۔ تو حضرات انبیاء کے جو خواب ہیں وہ بے معنی نہیں ہوتے، وہ بامقصد وحی کی ایک صورت ہوتے ہیں۔ تیسری بات، جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرتے وقت اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور اوندھا لٹانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں میری محبت، فطری محبت، سرشاری محبت آڑے آ جائے اور میں اللہ کی بات کو پورا نہ کر سکوں۔ تاہم یہ خالص اللہ کے نبی کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو اللہ نے نازل کی۔ باقی حضرات کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر دیں یا اپنی اولاد کی بلی چڑھا دیں یا اپنی اولاد کو قربان کر دیں۔ کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو انسان کی قربانی نہیں دے سکتا، یہ منع ہے، حرام ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ فقط ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک آزمائش کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا، باقی کسی کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین، میری عجیب شان ہے کہ میں ایسے دو باپوں کی اولاد ہوں، یعنی میرے والد اور میرے دادا دونوں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جناب عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے کی بہت کوشش کی گئی، اللہ نے ان کو بھی بچایا۔ کیسے بچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، یہ والی بیت اللہ تھے۔ بیت اللہ میں زمزم کا کنواں جو ہے سوکھ گیا، تو عبد المطلب نے ایک ٹیم لگائی کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کرو، اس کو صاف کرو تاکہ پانی دوبارہ بحال ہو۔ جب پانی بحال نہیں ہونے لگا تو عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے اس زمزم کے کنویں کو بحال کیا تو جو میرا سب سے زیادہ عزیز ہے میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے آزمائش کے لیے زمزم کے کنویں کو جاری فرما دیا۔ جب زمزم کا کنواں بحال ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے عبد المطلب نے اپنے لخت جگر سب سے عزیز بیٹے عبداللہ کی قربانی کا ارادہ کر لیا کہ انہیں بیت اللہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ یہ رسول اللہ کے والد ہیں۔ تیاری ہونے لگی، اعلان ہو گیا کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے گا۔
کیونکہ منت پوری کی جائے گی۔ اب جب عبداللہ کو ذبح کرنے کی باری آئی تو عبداللہ کے جو ننیال والے تھے وہ آڑے آ گئے، انہوں نے کہا ہم اپنے بچے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں گے۔ حل ڈھونڈنے کے لیے وقت کے کاہنوں سے مدد لی گئی۔ ایک کاہنہ کے پاس پہنچ گئے جو اپنے وقت کی بہت پہنچی بھی تھی، اس نے کہا ایک پلڑے میں عبداللہ کا نام رکھو، دوسرے پلڑے میں ایک جانور کا نام رکھو، دیکھو کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ عبداللہ کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر دوبارہ طے کیا گیا کہ ایک پلڑے میں عبداللہ کا نام اور دوسرے میں 10 جانوروں کا نام، لہذا پھر عبداللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے منت مانی ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے گھر کی بحالی کے واسطے، لہذا میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ وہاں ذبح اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا، غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ عبد المطلب ایک نمبر کا مشرک آدمی تھا، مگر اللہ کی گھر کی حفاظت میں وہ اتنا خالص تھا کہ اس کا اعتقاد کاملہ تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اور جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ نے جو یہ بات سنی ہے نا کہ بیت اللہ میں برہنہ طواف کیا جاتا تھا، وہ اسی عبد المطلب کی ایجاد تھی۔ اسی نے منع کیا تھا کہ کوئی اپنے حرام آمدنی کے کپڑے پہن کے بیت اللہ میں نہیں آئے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں ایسے لوگوں کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو اب کاہنہ نے کہا کہ ایک پلڑے میں عبداللہ کا نام اور دوسرے پلڑے میں 100 اونٹوں کا نام۔ اب 100 اونٹ کا پلڑا جب رکھا گیا تو 100 اونٹ کا پلڑا جھک گیا تو عبداللہ کو بچا لیا گیا، اور ننیال والوں نے 100 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کیے، اور وہ سب کے سب اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے تھے، غیر اللہ کے نام پہ کسی کو ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اور ان سب کو غریب غربا مساکین میں مکہ میں تقسیم کیا گیا، اور اطراف مکہ میں کسی غیر اللہ کے ماننے والے کو نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ خالص اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے تھے۔ یوں اللہ کے نبی کے والد عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ تو یہ جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور یہاں پہ اللہ کے رسول کے والد عبداللہ، یہ دونوں ذبح کیے گئے اللہ کے نام پر، اور اللہ نے ان دونوں کو بچایا۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ کے نام پہ کوئی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قربان کر دے، اللہ تو آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش ضرور سخت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی بات مانی جائے تو اللہ کامیابی بھی عطا کرتا ہے اور ترقی بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو کبھی معاشی طور پر تنگی آ جاتی ہے، کبھی گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، کبھی اندرونی طور پہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ انسان کا دل بیٹھ رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ لگتا ہے میں ابھی مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر وقت پورا ہو گیا تو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن یہ سارا کچھ کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا ہے کہ آپ اور میں اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو پھر کامیابی ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر آزمائش کی صورت ہے۔ لہذا انسان کو حکم دیا گیا کہ انسان اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے موافق عمل کرے اور کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اب آگے اللہ رب العالمین یہاں پر جو مسئلہ ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرے اور اس کے لیے خود اللہ کے آگے اتنا تابع ہو کہ اس کی اولاد اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر اللہ رب العالمین کی حکم عدولی کا تصور بھی دماغ سے نکال دے۔ آج لوگ آن کے کہتے ہیں کہ بھئی دعا کریں میری اولاد نیک ہو جائے، ایک سوال ہے اس پہ ساری امت ناراض ہو جاتی ہے، سارے کے سارے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب عجیب باتیں کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ کی اولاد تو نیک ہو جائے گی، آپ خود نیک ہیں؟ اب اس کا جواب تو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ ہم خود کیسے ہیں؟ تو ہم اگر خود اچھے ہو جائیں تو ہماری اولاد 100% اچھا ہوگی۔ ہم نے تربیت ہی یہی کی ہے، اپنے بچوں میں انسٹالیشن کی ہے کہ اللہ کی حکم عدولی کرو، اللہ کی بغاوت کرو، اللہ کی بات نہیں مانو، نمازیں نہیں پڑھو، عبادت نہیں کرو، تلاوت نہیں کرو۔ کیسے؟ اپنے عمل کے ذریعے۔ نعوذ باللہ ہم نے بچوں کو کافر تو نہیں بنایا، اسلام 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 کہا، مگر اسلام کی کسی بات پر عمل کر کے بچے کو نہیں دکھایا۔ وہ تو خالی دماغ معصوم ذہن تھا، آپ نے جو اس کو سکھایا وہ سیکھ گیا۔ آپ نے سکھایا کہ کہو میں جھوٹ نہیں بولتا اور ساتھ میں جھوٹ بولو۔ آپ نے سکھایا کہو میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور ایک نماز بھی نہیں پڑھو۔ آپ نے سکھایا کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھو، باقی نمازیں دیکھی جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ نے خود ہی سب کچھ سکھا دیا نا۔
آپ نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے بڑوں کی حد تک عزت کی، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا، اس نے سب سیکھ لیا۔ جب اس کی باری آئی اور آپ نے چاہا کہ یہ میرے آگے جھکا رہے اور میری بات مانے، تو کیسے؟ جو آپ نے اس میں اسٹال کیا تھا اس نے وہ آپ کے سامنے پریفیئر کر دیا۔ تو یہ جتنا بھی فساد ہے اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں، اس کی ساری وجہ کون ہے؟ میں اور آپ، ہم سب ہیں۔ ہم سب نے اپنی اولادوں کو خود بگاڑا ہے، کسی نے نہیں بگاڑا، کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے شیطان کیا کام کرے گا جو ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ کام کر دیا۔ ابراہیم کی اولاد تابع اس لیے تھی کہ انہوں نے خود بہترین تربیت کی، اپنے بچے کو سکھایا کہ جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے اسے فالو اپ کیا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، یہ کافی عرصے جناب اسماعیل سے الگ رہے، پھر ایک دن خیال آیا کہ اسماعیل کی خبر گیری کی جائے، اور اللہ رب العالمین نے جناب اسماعیل کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا، تو جناب ابراہیم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے خبر گیری کرو۔ یہ پہنچ گئے، گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا یہی گھر ہے۔ نوک کیا، کہا کوئی ہے گھر میں، مجھے پانی پلاؤ، میں مسافر ہوں۔ اب ان کو لوگ جانتے نہیں تھے، گھر میں ایک زنانی تھی، خاتون تھی، جناب اسماعیل کی اہلیہ، وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے کہا بزرگ آیا ہے، کہا ٹھیک ہے پانی پلا دیتی ہوں۔ وہ گئی اندر سے کسی برتن میں پانی لے آئی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے گھر والوں نے جب پانی پیش کیا تو اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب ابراہیم نے کہا تمہارا شوہر صحیح ہے؟ کہا کیا خاک صحیح ہے، نہ گھر میں کھانے کا، نہ پینے کا، نہ کوئی وسائل، نہ کوئی سہولت، بس باتیں 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 ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اور میں اچھا وہ تو اللہ کی بات نہیں کرتا؟ کہا تو اللہ کی بات ضرور کرے لیکن دنیا کی ضرورتیں بھی تو پورا کرے، بیوی بچوں کا بھی تو خیال کرے۔ جناب ابراہیم نے پانی پیا، اس کے لیے دعائے خیر کہی اور کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا کہ کوئی آیا تھا، اور کہہ کے گیا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل لو۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ وہ عورت جب جناب اسماعیل آئے تو اس نے واقعہ کہہ سنایا۔ جناب اسماعیل نے کہا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ میرے والد ابراہیم تھے، اور تم نے ان سے کچھ ایسی بات کی ہے کہ وہ مجھے اشارہ دے کے گئے ہیں کہ اپنی گھر والی کو بدل لو۔ اس نے بتایا میں نے تو یہ باتیں کری۔ فرمایا کہ اب آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جائیں، میں آپ کو اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں اور اپنے والد کی بات کو مانتا ہوں کہ ان کا حکم ہے کہ چوکھٹ بدل لو۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر اللہ نے آزمائش کا فیصلہ کیا، پھر جناب ابراہیم آئے، اب گھر والی بدلی بھی ہے، پھر دروازہ نوک ہوا، پھر کہا پانی پلاؤ، اس نے اندر بٹھایا، ہوا جلی، پانی پلایا۔ پوچھا تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کہا اللہ کا بہترین بندہ ہے۔ کہا دنیاوی حالات تو تمہارے صحیح نہیں لگ رہے، بڑی پریشانی لگ رہی ہے، ایک دفعہ پہلے آنا ہوا تو حالات بہتر تھے۔ کہا نہیں، اللہ کی ہر نعمت ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت ہے، لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی احسان مند، اتنی احسان مند، اتنی قدردان بندی کہ جناب ابراہیم خوش ہو گئے، ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی، ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی، اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا یہ چوکھٹ بہت مشکل سے ایمان والوں کو ملتی ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے۔ وہ بی بی نے بات ذہن میں رکھ لی۔ جناب اسماعیل آئے، خوب ان کی خاطر تواضع کی جیسے کہ بیویوں کا حق ہوتا ہے۔ جب انہوں نے آرام فرما لیا تو کہا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور یہ بات کہہ کے گئے ہیں۔ فرمایا وہ میرے والد تھے، تمہاری صفت بیان کر کے گئے ہیں کہ تم میں شان عالی اتنی ہے کہ تمہاری قدر کرنے کا مجھے حکم دے کے گئے ہیں۔ تو اس بیوی نے کیا کہا؟ کوئی نخرے نہیں کیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، فوراً اللہ کے آگے سربہ سجود ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں بھی سرخرو کیا، اور اپنے شوہر کو بھی کہا کہ آپ بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے اور آپ کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ تو نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تربیت اتنی بہتر کریں، اپنے بچوں کی تربیت اتنی بہتر کریں کہ پھر ہم بھی ایمان والے بن جائیں اور ہمارے گھر والے بھی ایمان والے بن جائیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو خود بگاڑتے ہیں۔ شروع دن سے جب ایک پاک دامن عورت آپ کے نکاح میں آتی ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تریاق کر کے آتی ہے کہ اب میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا ہے زندگی کو۔ اب جیسے شوہر ہوتا ہے ویسے اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ پھر شکایت کرتے ہیں بے ادب ہے، بے ادب تھی نہیں، بے ادب بنائی گئی، کس کی طرف سے؟ میری طرف سے۔
اولاد بے ادب ہے؟ تھی نہیں، اللہ نے تو باادب بچے دیے تھے. بے ادب بنائے کس نے؟ میں نے. کیونکہ میں خود بے ادب تھا تو میرے بچے بھی بے ادب ہو گئے، میں خود بے ادب تھا تو میرے گھر والے بھی بے ادب ہو گئے، میں خود شریعہ کا پابند نہیں تھا تو میرے گھر والے اور میرے بچے بھی شریعہ کی پابند نہیں ہو سکے. کاش کہ ایسا ہوتا کہ انسان شریعت کی پابندی کرتا تو پھر بچے بھی شریعت کی پابندی کرنے والے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس بارے میں بہت موزون ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت بہترین کی، یہاں تک کہ 2 بیٹیوں کی شادی اسلام سے پہلے کر دی گئی اور باقی کی اسلام کے بعد ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کیا ہے کہ بچیاں آن کے گھروں میں اپنے حال چال کو ذکر کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنی کیفیت بیان کرتی ہیں. یہ ہر گھر میں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. بچی نے آن کے عرض کیا کہ آپ علی کو سمجھائیے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ذکر ہے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے چکی چلا چلا کے. کون فاطمہ؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ میرے جگر کا گوشہ ہے. اس فاطمہ نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں چکی چلا چلا کے چھالے پڑ گئے. آپ کہیں کوئی خادم رکھ لو. اب جناب علی کے پاس خادم نہیں تھا نا، وسائل نہیں تھے، اس لیے خادم نہیں تھا. وسائل ہوتے اور خادم نہیں رکھتا تو پھر علی کی شامت بھی لینی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم وہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کا طریقہ کرے گا. تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو کہا کرو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا. لیکن اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی تربیت کیا ہے کہ ایک پیغام نکاح آتا ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو انتہائی کنجوس ہے، وسائل ہونے کے بعد بھی اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا اور ہر وقت روتا رہتا ہے پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، وہ پھر بھی رونا دھونا ڈالتا ہے. اس کا پیغام نکاح آیا تو اللہ کے نبی نے مشورے کے طور پہ کیا کہا؟ فَإِنَّهُ سَعْلُوق، وہ بالکل کنگلا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس سے نکاح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس سے شادی کرو جو تمہاری ضرورت تو پوری کرے. دونوں صورت ہیں، دونوں کیفیات ہیں. ہم پلہ باتیں ہیں. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ اپنی اولاد پر نفقہ کریں، یہ ثواب کا باعث ہے. اور جس کے اوپر نفقہ کیا جا رہا ہے وہ اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرے، یہ بھی ثواب کا باعث ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ طریقہ نہیں کہ ہمارے ہاں شادی بھی مذاق اور شادی کا ختم کرنا بھی اس سے بڑا مذاق ہو گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کو دیکھو بیٹھے بیٹھے طلاقیں دے رہے، مذاق بنا لیا ہے. کوئی مذاق ہے؟ حلال ضرور ہے مگر مبغوض ترین کام ہے. اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند کام ہے حلال کاموں میں وہ طلاق دینا ہے. بیٹھے بیٹھے فارغ کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. اتنے سی باتیں ہوتی ہیں، خود کیا کیا کر جاتے ہیں، کیا کیا کر جاتے ہیں اور ذرا ذرا سی باتوں پہ بیویوں کو فارغ کر دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس شخص کی کہ جو اپنے ساتھ یہ عمل کر لیتا ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ جتنی زیادتیاں ہم دنیا میں کر لیتے ہیں ان سب کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور ان سب کا جواب دینا پڑے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان غور و فکر کرے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ ترین کام اللہ کو ہیں یوم الاضحی میں 10 ذوالحجہ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے قربانیوں کو کیا جائے. جتنا آپ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اتنی پسندیدہ کام ہو لگتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس کو سنت کے مطابقت میں کرے. یہ نہیں کہ جانور لائے نام و نمود کے لیے، جانور ذبح کیا نمود و نمائش کے ساتھ اور پھر بس اس کا سارا گوشت کھا کے تناول کر کے ڈکار گئے. اور اللہ خیر صلی اللہ، قربانی گوشت کو ذخیرہ کرنا یا پورا جانور کھانے کا نام نہیں ہے. اس کے لیے تو پورے سال اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے. قربانی مقصود ہے اللہ کا قرب اختیار کرنے کی. کیا قربانی کے بعد اللہ کا قرب اختیار کیا گیا؟ اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، تبدیلی آئی تو اچھی بات ہے. اور اگر تبدیلی ہی نہیں آئی، پہلے بھی بے ایمان تھے بعد میں بھی بے ایمان رہے، پہلے بھی ایمان پہ عمل نہیں تھا بعد میں بھی ایمان پہ عمل نہیں تھا، تو پھر ایسی قربانی اللہ کے ہاں کیسے منظور ہوگی؟ فیصلہ خود کر لیجئے. آپ جانے، آپ کی قربانی جانے، اللہ جانے.
اللہ چاہے تو بغیر کسی وجہ کے بھی قبول کرے. شرائط یہ ہیں کہ ایسے بندے کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہوتی جو تقوی کے بغیر قربانی کرے. لہذا اس کے اندر احتیاط فرمائیں. اور یہ بات رکھ لیجئے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننهر من فعله فقد اصاب سنتنا. اللہ کے نبی نے عید الاضحیٰ والے دن ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم آج سب سے پہلے نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھ کے واپس آئیں گے، قربانی کریں گے. جس نے یہ کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، ہماری سنت کو پورا کر لیا. تو یہ سنت ہے، اس کا التزام کرنے کی کوشش فرمائیں، لیکن حقیقی معنی کے ساتھ. صرف جانور لا کے کاٹنا اور غذا کا مقصود نہیں ہونا چاہیے. مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرب ہو، مقصود یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کا ترک ہو، مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اپنی انا کا فساد کا خاتمہ ہو. اور انسان اللہ کے لیے جانور کو جب پیش کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے پیش کر دے کہ اللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، اب نافرمانی کا کام نہیں کروں گا انشاءاللہ، اب اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کروں گا انشاءاللہ. جب کمال ہے. یہ کیسا کمال ہے کہ اللہ کے نام پہ قربانی اور یہ پورے دن نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی کہ جی کپڑے پلید ہیں. بھائی ایسی قربانی منظور ہوتے ہوتے رک گئی، فرض چھوڑ دیا سنت کے چکر میں، سنت 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 کیا گیا، فرض کو چھوڑ دیا. بتائیے اللہ ایسی نماز کو اور ایسی قربانی کو کیسے قبول کرے گا؟ سوچئے، سمجھیے، تبدیلی کی کوشش کیجئے. میں آپ کو ہمیشہ التماس کرتا ہوں، آج دوبارہ کہتا ہوں، سب کچھ ممکن ہے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے آپ تک دین وہ پہنچایا ہے جس پر عمل کرنے کی آپ کو اللہ نے بہت توفیق دی ہے الحمدللہ. آپ کوشش کریں، ہم سب مل کے کوشش کریں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیں گے انشاءاللہ. لہذا کوشش کریں اپنے اندر برائیوں کو چھوڑنے کی، اعمال صالحہ کو کرنے کی، تاکہ قرب الی اللہ حاصل ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس سال ہماری قربانی کو حقیقی قربانیوں میں تبدیل فرمائے اور ہمیں سنت کا ادراک حاصل کرنے کی اور اللہ کا قرب اختیار کرنے میں کامیابی عطا فرمائے. اور جو عمل بھی ہم چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں اپنی حیثیتوں کے حساب سے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بلند و بالا شان کے حساب سے اسے انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.